اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 8 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اس آیت سے اسلامی معاشرے کے تیسرے گروہ کی بات شروع ہو رہی ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا گروہ ہے، اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں انسانوں کی جو 3 اقسام بتائی گئی ہیں، اس کے مطابق پہلا گروہ متقین کا ہے، دوسرا گروہ کافروں کا ہے، اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ متقین نے جب حق کو پہچان لیا تو اسے دل سے قبول کر لیا۔ کفار نے بھی حق کو پہچان لیا، لیکن کیونکہ ان کی خواہشات اور ذاتی پسند کی چیزوں کے خلاف تھا، اس لیے کافروں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ حق کے دشمن ہو گئے۔ لیکن تیسرا گروہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا، لیکن ان کے اندر نہ اتنی جرت ہے کہ حق کا انکار کر دیں اور نہ ہی اسے قبول کرتے ہیں۔ ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفار سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اسلام کے شروع ہونے کے زمانے میں جب اسلام پھیلنے لگا تھا، اس زمانے میں ایک ایسا گروہ سامنے آیا جو نہ مسلمان تھے اور نہ ہی اسلام کی کھل کر مخالفت کرتے تھے، بلکہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں میں چھپ کر اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن منافقین کہتا ہے۔ یہ لوگ حقیقی مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، چونکہ یہ خود کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے ان کی شناخت بہت مشکل تھی۔ قرآن نے منافقین کی پہچان کا سب سے آسان طریقہ بتایا۔ اس آیت میں منافقین کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ موٹ کا اسلام ظاہر کر کے خود کو چالاک سمجھتے ہیں اور خدا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، آخر میں وہ ناکام ہو کر بدنام ہو جاتے ہیں، اور قیامت میں بھی ان کے لیے کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے۔ اس سے اگلی آیات میں منافقین کی نشانیاں اور ان کے اعمال کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں موجود پیغامات پر نظر کرتے چلیں۔ نمبر 1، منافق اور مومن کے درمیان پہچان کا معیار اللہ اور قیامت کے دن پر پکا ایمان رکھنا ہے۔ نمبر 2، ایمان جب تک زبان سے گزر کر دل میں داخل نہیں ہوتا تب تک منافقت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام کو نقصان پہنچانے میں منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ جزاک اللہ خیران، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔